اللہ الرحمن الرحیم. سنن طہارت ایک تو ہم نے بیان کیا تھا. نمبر ایک وضو کی فرائض جو سب سے پہلی ہے وہ ہے فرائض، کیونکہ یہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہوتی ہے تو اس کا بیان کرنا پہلے تھا. ابھی جو ہے وہ وضو کی سنن ہے. وضو میں کتنی سنت ہے سمجھو، اور 10 کی سنت دی تو وضو اس کی سنت مع دلائل کے ساتھ ہم یہاں بیان کریں گے. نمبر ایک وضو کے اندر جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 3 دفعہ ہاتھوں کو دینا، 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو دینا. روایت اس پر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده. جب آپ میں ایک شخص خواب سے بیدار ہو جائے، سونے سے بیدار ہو جائے، فلا يغمس يده في الاناء تو اپنے ہاتھوں کو ایک دم سے پانی میں داخل نہ کرنا، ایک دم سے پانی کے اندر داخل نہیں کرنا. فانه لا يدري اين باتت يده، کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ ان دونوں ہاتھوں نے کہاں رات گزاری ہے، کس جگہ میں ان دونوں نے رات گزاری ہے. سمجھتی ہے رات ان دونوں ہاتھوں نے کہاں گزاری ہے، اس کا جگہ معلوم ہے کسی کو نہیں ہے معلوم. تو یغسلها 3 3 دفعہ ان دونوں کو دو. تو علماء کا دعا قوال ہے. یہاں حدیث جو ہم نے پڑھی اس میں تو آتا ہے جب آپ سونے سے بیدار ہو جائے تو یہ صرف صبح کی نماز کے بارے میں ہے، کیونکہ ہم جو ہے بالماز کٹان بالماز کہتے ہیں، بالماز لوگ ہیں. ہم تو کبھی تہجد کے لیے نہیں اٹھتے. تو میں مثال دوں گا کہ صبح کے لیے کوئی اٹھ جائے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دو، 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو دو. لیکن علماء کہتی ہے کہ یہ حدیث جو ہے دوسرے طریقے سے بھی نقل ہے، جس میں یہ ہے کہ جب وضو کریں گے تو دونوں ہاتھوں کو دو. صرف خواب سے بیداری کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ آپ سونے سے بیدار ہو جائے تو آپ دونوں ہاتھوں کو دو اس حدیث میں. اب دیکھو اس میں کئی وجوہات ہیں جہاں جو انسان کی مخصوص اندام ہے وہاں فرق معلوم نہیں کہ یہ ہاتھ ہوں گے رات کے وقت، کیونکہ یہ تو سوتی ہے خواب میں ہے اور کہا جاتا ہے تو ہاتھوں کا کیا پتہ. کبھی لوگ جاتے ہیں حرم شریف میں بیٹھتے اور کبھی لوگ اس کے پاس جاتے ہیں. تو جب اس کے پاس جاتی ہے تو معلوم نہیں کہ ہاتھوں نے کہاں رات گزاری. رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے سے فرمایا کہ 3 دفعہ دو. لیکن علماء کے اقوال دونوں طرف ہے. عام اوقات کے بارے میں بھی ہے کہ جب آپ ظہر کے لیے وضو کریں گے تو پہلے ہاتھوں کو دھونا، لیکن اگر آپ ظہر کے لیے وضو کریں گے ظہر کے لیے آپ نے 3 دفعہ نہیں دیا تو پھر بھی اس پر کوئی خرج نہیں. لیکن سنت میں علماء نے اس کو نقل کیا ہے تو ہر وضو کے لیے ہر وضو سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 2 دفعہ دو. غسل کے بارے میں آئیں گا تو ہم وہاں بتائیں گے کہ غسل کی بارے میں پہلے دھونا ہے یا بعد میں، استنجا سے پہلے دھونا ہے یا بعد میں. لیکن یہاں پر اتنا لازمی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دو. اور آپ کو مسئلہ پہلے سے بتاؤں تو استنجا سے پہلے دھونا دونوں ہاتھوں کو، پھر بعد میں 1 دفعہ دو. استنجا کے بعد صرف 1 دفعہ دھونا، لیکن استنجا سے پہلے اگر دھونا ہے تو 3 دفعہ دو، پہلی شروع سنت سے ہو جائے. نمبر 2 یہ حدیث جو ہے بخاری مسلم میں ہے، تسمیہ ہے. جب وضو شروع کریں گے تو دوسرا سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا. امام شافعی تو کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، لیکن ہم کہتے ہیں فرض نہیں ہے. اگر فرض ہوتا تو قرآن کے اس 4 فرائض کے ساتھ اللہ بیان فرما دیتا، کیونکہ ہم بھی کیے ہیں. اور میرے بارے میں تو مشہور ہوا ہے کہ میرا اپنا مذہب ہے، میں خود امام شافعی ہوں، میں خود امام شافعی ہوں، اللہ معاف کرے. بعض لوگ آتے ہیں کہ مذہب کی بات چھوڑیے، ابو حنیفہ شافعی مالکی حنبل. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا، لیکن میں خود امام شافعی ہوں، خود امام اعظم ہوں. آپ نہیں مانیں گے تو ثابت کروں گا، انجینئر سے بھی پوچھ، وہ بھی کہتے ہیں ہر کسی شخص کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. تو میں بھی مفتی صاحب ہوں، ابھی مولانا ہوں، تو میرے لیے بھی کھلا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وضو میں یہ بھی فرض ہے. ہم کہتے ہیں اگر وضو میں یہ فرض ہوتا کیا
بسم اللہ پڑھنا یہ فرض ہوتا تو اللہ قرآن میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ اس سے پہلے فرماتی تھی فَقْرَؤُوا بسم اللہ یہ پڑھو، لیکن قرآن میں صرف خاص طور پر 4 فرض ذکر ہے جو ہم نے پیش کیے تھے۔ نمبر 1 تھا کیا؟ نمبر 1 تھا اپنا چہرہ دھونا اپنی حدود تک، نمبر 2 بازو کو دھونا ٹہنیوں تک، نمبر 3 پاؤں دونوں پاؤں کو دھونا، نمبر 4 مسح سر کی ناصیہ کے مقدار یعنی چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ اگر یہ فرض ہوتا تو قرآن میں ذکر ہوتا نا، صرف ذکر تو آتا لیکن نہیں آیا، لہٰذا ہم بھی کوئی ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس شخص کی وضو نہیں ہے جس نے لم یذکر اسم اللہ بسم اللہ نہیں پڑھا۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ اس سے مراد وضو کامل نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، باقی وضو تو ہے کیا نہیں۔ ہمارے پٹان ایک مثال دیتے، ایک شخص نے کہا یہ جو گندگی ہے اس پر نماز نہیں ہوتا، تو دوسرے نے اس پہ مسلح ڈال کر کہا میں کروں گا، کیسا نہیں ہو سکتا، اس پہ کر دیا۔ وضو ہو سکتا ہے لیکن وضو میں کمی ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے اگر آپ وضو کے درمیان ہے، مثال کے طور پر آپ چہرہ دھوتے اور آپ کو یاد آیا کہ بسم اللہ میں نے نہیں پڑھا، یا آپ نے بازو کو دھونا ہے اور یاد آیا کہ بسم اللہ میں نے نہیں پڑھا، تو جلدی سے بسم اللہ کو پڑھ کر اس جگہ میں پڑھ کر تو ٹھیک ہے، چھوڑنا نہیں، لیکن ہماری نزدیک یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتا تو وہاں ذکر ہوتا۔ نمبر 3 یہ بہت لازمی بات ہے، السواک، مسواک کرنا۔ مسواک کرنا اس کے بارے میں بہت زیادہ حدیث ہے، لیکن یہ کیوں سنت ہے؟ اس وجہ سے اس میں حدیث میں تصریح بھی ہے۔ جب آپ مشکات میں باب السواک پڑھیں گے وہاں آئیں گے لولا انا اشق علی امتی، اگر میرا امت اس کو مشقت نہ ہوتی پھر بعد میں لامرتہم بتاخیر العشاء، ایک کام میں یہ کرتا کہ ان کو کہا تھا کہ آپ عشاء کی نماز جو ہے وہ تاخیر اس میں کریں، اور وہ بھی سواک عند کل صلاۃ، اور مسواک ہر نماز کے لیے کریں، عند کل صلاۃ وقت وضو میں کریں۔ اس میں اب یہ ہے کہ ہمارے قول تو یہ ہے کہ ہر وضو سے پہلے مسواک کریں۔ حنابلہ کا قول یہ ہے کہ عند کل صلاۃ اس سے مراد ہے آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہو جائے تو وضو کریں، مسواک کریں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو خون جاری ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، تو جب آپ مسواک کریں اور یہاں سے خون جاری ہوا پھر کیا کریں گے بھائی؟ میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، یہاں آ کر مسئلہ سمجھ کر پھر عمل کر کے یہ کرے قاضی۔ مسواک کے بارے میں روایات بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں ایک بھی آتا، جب گھر میں داخل ہوتے تو ابتدا کس سے کرتے؟ بالسواک، مسواک سے کرتے۔ نمبر 2 ادب مسواک کا یہ۔ نمبر 3 جب تہجد کے لیے اٹھ جاتے تو رسول اللہ یشیس پار بالسواک، اپنا منہ کو مسواک پر رگڑتے تھے۔ رگڑنا جانتے ہیں؟ ایسا پٹھان بیٹے۔ اور یہ سارے انبیاء کی سنت میں سے ہے، طریقے میں سے ہے کہ سارے انبیاء کے بارے میں جب آپ مشکات میں حدیث پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آتا ہے کہ سارے انبیاء کرام جو تھے نمبر 1 کام تو یہ تھا قص الشارب، اعفاء اللحیہ والسواک، مسواک، یہ سارے انبیاء کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، اس میں اللہ کی رضا ہے اور منہ بھی اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور سارے انبیاء کی سنن کے بارے میں اربع من المرسلین میں بھی آتی ہے، والسواک والنکاح، نکاح اور سواک اور عطر لگانا اور سنت گیری کرنا، یہ سارے انبیاء کی سنت میں سے تھی۔ جو نکاح نہیں کرتی وہ سارے انبیاء میں سے بھی نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت۔ لیکن میں کہتا ہوں ایک فرض ہے اور 3 سنت ہے۔ ایک فرض ہے قرآن سے ثابت ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ کسی کو بتاؤ تو خود نہیں کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں پھر پہلے اپنے لیے کچھ کرو پھر ہمیں بتاؤ۔ جب خواب سے نبی علیہ السلام سونے سے بیدار ہو جاتے رات یا دن میں تو پھر بھی پہلے مسواک کرتے تھے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں عائشہ بھی فرماتے ہیں
کہ نبی علیہ السلام مسواک کرتے تھے، مجھ سے چاہتے تھے کہ مسواک لے کر آؤ زیادہ زیادہ، گھر میں داخل ہوتی تو مسواک سے ابتدا کرتے، ہماری لوگ نسوار سے ابتدا کرتے. میں آپ کے ساتھ کیسا خوش ہوں گے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو منہ کے اندر مرغی کا اندامی مخصوصہ سے نکلنے والا چیز آپ کے منہ میں ہوتی ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے مسواک کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو لوگوں کے سامنے مسواک اگر اس کو پسند نہیں کرتا تو پھر نہ کرنا، کیونکہ بعض میں کہتے ہیں کہ تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، تو لوگ ان کے سامنے نہ کرنا. اور جب لوگ ان سے الگ ہو جائے تو پھر مسواک ہر وقت میں کر. جب مثال کے طور پر استاد کرتے ہیں تو شاگرد ناپسند نہیں کرتے، تو استاد شاگرد ان کے سامنے کر سکتا ہے. اگر پتہ لگا کہ شاگرد کو ناپسند ہے تو پھر استاد نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا. اور آخری فضیلت میں بیان کروں گا کہ جس نماز کے لیے آپ مسواک کریں تو وہ نماز باقی نمازوں سے 70 مرتبہ افضل ہے. ابھی لوگ کہتے ہیں رفیع الیدین کرو 10 نیچے ہے، میں کہتا ہوں مسواک کرو 70 نیچے بہتر. حدیث کی بچی مسواک کی اتنا زور نہیں دیتی، لیکن رفیع الیدین نہیں کیا کافر ہو جائے کیوں گیا ہے. تو خاک میں مل جائے تمہاری یہ سنت جو آپ نے سنت بنایا ہے، اور اس جس میں اختلاف نہیں ہے اس پہ اتنا زور نہیں دیتی، اور جس میں اختلاف ہے تو یہ خبیث خارجی کی بچی اس پہ اتنا زور دیتی. تو یہ ہوا 3 سنت جو تفصیل سے ہم نے بیان کیا. ابھی باقی بعد میں بیان کرے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.